حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک نوجوان تھے اور بڑے عبادت گزار تھے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو زبان بند ہو گئی، کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تسلسل سے گناہ نہیں کرتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ زبان بند ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں، جسم کے بھی طبیب ہیں، روح کے بھی طبیب ہیں، میرے آقا نے سوال کیا، اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے. اور جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ناراض بھی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو پیغام بھیجواؤ کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوتی ہوں. وہ حاضر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا معاف کر دو. ان خاتون نے کہا، اور بڑے غور سے اس بات کو سماعت فرمائیں، ایسے وہ تمام غلام نوجوان جو اپنی بیویوں کی غلامی اختیار کر کے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ توجہ سے سنیں. اس ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے. جب عورت کا اتنا لہجہ مستحکم دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو. تو خاتون گھبرا گئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی ہے. یعنی اگر آپ ناراض رہیں تو آپ کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. توجہ فرمائیں، وہ بیٹا کوئی چرسی موالی نہیں تھا، وہ بے نمازی نہیں تھا، وہ فیس بک پر بیٹھ کر پوری پوری رات لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرنے والا نہیں تھا، وہ جیبیں کاٹنے والا نہیں تھا، وہ کام چوری کر کے اپنے آفس میں پورا کام نہ کر کے پوری تنخواہ لینے والا نہیں تھا. وہ نیک پرہیزگار متقی نوجوان تھا. لیکن میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کے بیٹے کو آخرت کا سخت عذاب دیا جائے گا. جب ماں نے یہ سنا تو اس کا دریا رحمت جوش میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا، جا کر دیکھو کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا. صحابہ کرام نے بتایا، الحمدللہ رب العالمین، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا جو بڑا مقدار کے اعتبار سے مختصر لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے. اگر کبھی ماں ناراض ہو جائے تو جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، ورنہ جب تک اس کی ماں ناراض رہے گی اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، میرے خاص طور پہ وہ نوجوان بچے اور وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، سخت لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتے ہوئے جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے، پاؤں پٹک کر ان کے سامنے جایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کی جاتی ہے. اگر بیٹا انہیں کوئی چیز دیتا ہے تو حقارت سے پھینکتا ہے، ماں سے ایسے جملے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بوڑھی ہو کر بہت زیادہ پاگل سی ہو گئی ہو، تم نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے، جینا جیرن کر دیا ہے. وہ نوجوان خاص طور پہ توجہ کرے. یہ تو صحابی رسول تھے، یہ نیک پرہیزگار متقی تھے. ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں. ان گناہگاروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ کو بے دردی سے ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، شدید قسم کا عذاب ہوگا. اس لیے خاص طور پہ توجہ کریں. ہم میں سے اگر کسی نے ماں کو گھور کر دیکھا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہو، لہجہ سخت رکھا ہو، ماں کو جھڑکا ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں کو مارا ہے.
ماں کے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی ہے. آپ اندازہ فرمائیں ایسی بدبخت اولاد بھی اس معاشرے میں موجود ہے. اس کا انجام ہوگا کیا؟